چلیے بھائی اگلا سوال جو ہے وہ میرا امامت سے ریلیٹڈ ہے. امام بننے کی جو شرائط آئی ہیں اس میں سب سے پہلے کہ تم میں سے جو سب سے عمر میں بڑا اس کو پہلے آپ کو کرو، پھر قرآن کا جو اس کے پاس علم ہو. تو اس کی کوئی ترتیب ہم بدل سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے میں بتاتا ہوں، میرا بیٹا جو ہے 9 سال کا ہے، ماشاء اللہ اس حفظ کر رہا ہے قرآن، تو ابھی 10 پارے ماشاء اللہ اس کو حفظ ہو گئے. میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں، تو قرآن کا علم کے لحاظ سے تو وہ مجھ سے زیادہ ہو گیا. وہ مجھ سے اکثر کہتا ہے بھی کہ بابا میں نماز پڑھانا چاہ رہا ہوں، آپ تو وہی پڑھائے گا، وہی پڑھائے گا. جی ہاں جی، صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا، دیکھیں امامت کی 4 شرائط بیان ہوئی ہیں، وہ ترتیب سے ہوئی ہیں، اسی ترتیب کو فالو کرنا ہے. نمبر 1 قرآن کا علم جس کے پاس زیادہ ہے. اچھا نمبر 1 پہ نمبر 1 یہ ہے. اچھا اوکے. اور آگے اس کو مزید وہم نکالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا اگر قرآن میں برابر ہوں پھر دیکھو سنت کا علم کس کا زیادہ ہے. جو قرآن میں ہی برابر نہیں ہے تو وہ پہلے امامت میں کھڑا ہو جائے گا. معاذ ابن جبل کی 6 سال عمر تھی، صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ آتا تھا. یہ تو غلط مشہور ہے کہ بچہ امامت نہیں کر سکتا. اگر اس کو قرآن کا علم ہے، اس کو پاکی پلیدی کے مسائل پتہ ہیں اور وہ وضو کا اہتمام کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، تو وہ امامت کروائے گا، زیادہ اہل ہے. پھر مسلم شریف میں الفاظ ہیں سنت کا علم برابر ہو تو پھر تم دیکھو کہ کون ہجرت میں پہلے ہے. ہجرت سے مراد یعنی دین میں کون سینئر ہے، اور اس میں بھی برابر ہو تو پھر یہ دیکھو کہ کون سا شخص جو ہے عمر میں بڑا ہے، اس کو آگے کرو. لیکن یہ عمر میں بڑا 4تھا نمبر ہے. فقہ حنفی میں اس کے آگے بھی چلتا ہے، وہ پتہ ہے نا آپ کو. ہاں درِ مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں بھی برابر ہو جائے، ان کو فکر لگ گئی یار یہ بھی برابر ہو گیا، آپ آگے کیا کریں گے؟ تو ان کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کریں گے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ کس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے. تو یہ وہ 2 مزید شرائط بھی ہیں، تو یہ وہ 6 نمبر پورے ہو گئے نا. 4 تو حدیث میں تھے، 2 انہوں نے ایڈ کر دیے. ٹھیک ہو گئے، 6 نمبر ادھر بھی پورے کیے انہوں نے. ٹھیک ہو گئے تھے. اچھا اس علی بھائی اسی سے دیکھو نا عثمان صاحب سفر نہیں آتا ہے. قرآن کے علم کا مطلب کیا ہے؟ حفظ یا پڑھنا؟ قرآن کے علم کا مطلب جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تو اس کی پروننسیشن ہے. ٹھیک ہے کہ اچھی پروننسیشن ہو قرآن کی، اور پلس یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو بھی زیادہ سمجھنے والا اور عامل ہو. ان دونوں صورتوں میں بچے نمبر لے جائیں گے کیونکہ بچے گناہ بھی کم کرتے ہیں اور ترجمے سے بھی پڑھ رہے ہیں، تجوید میں بھی بہتر ہے. اگر ہے بیت ہے جو پڑھ رہے ہیں نا تو وہ تو امامت نہیں کریں گے نا. الحمدللہ تجوید میں ہاں یہ معاملہ ٹھیک ہے ان کی بات کہ اگر قرآن کی صرف تلاوت میں دونوں برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا قرآن کا علم کس کے پاس جاتا ہے. علم سے مراد اس کی تعلیمات کا علم. ٹھیک ہے، لیکن افضل شخص مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ افضل کو امامت کروانی ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اگرچہ وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آپ علیہ السلام کہیں گئے تھے، صحابہ نے سمجھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے، آپ نے کہیں اندر ہی نماز پڑھ لی ہوگی صحابہ کے ساتھ، انہوں نے جماعت شروع کروا دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا. نبی علیہ السلام پہلے 1 رکعت نکل گئی تھی تو آپ تشریف لے آئے. تو صحابہ نے جو ہے وہ مطلع کرنے کی کوشش کی، یوں سبحان اللہ کہہ کے یا اس طریقے سے. دونوں طریقے سنت ہیں. عورتوں کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے اور مردوں کے لیے سبحان اللہ. تو عبد الرحمن بن عوف مصلی سے نہیں اٹھے، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. حضرت ابوبکر کو جب بھی یہ 2-3 مواقع ہے وہ مصلی چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں امامت کرے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے حکم پہ عمل کیا. وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے. جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کراؤ میں پیچھے پڑھوں گا تو ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے یعنی نماز کی 1 رکعت رہ گئی، وہ آپ نے پھر سلام پھیرنے کے بعد مکمل کی. اس سے یہ بات ایک مسئلہ پتہ چل گیا کہ افضل شخص مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. نبی علیہ السلام سے تو افضل کوئی نہیں ہے نا. آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی تو اس سے ایک مسئلہ نکلا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص افضل ہے وہ امامت کرے. یہ پریفریبل ہے جب ٹائی پڑ جائے. لیکن مسجد پہ تو آپ کو پتہ ہے علماء کے اور حفاظ کے اور ائمہ مساجد کے قبضے ہیں. اس میں تو اہل علم کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں جا کے وہ مصلی پہ کھڑے ہوں. یقین کریں ہم تو کئی لوگوں کی قرات بھی غلط ہوتی ہے، کیا کریں ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہوئے حضرت عثمان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. 695 نمبر حدیث 695 صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں یار انہی کے پیچھے نمازیں پڑھ لیا کرو، برائی میں ان سے الگ رہو. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، کیا کریں مجبور ہے. چلیے بھائی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. فار ایگزامپل میرا جیسے بیٹا جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور میری جو وائف ہے وہ بھی نماز پڑھنا چاہ رہی ہے اس کے ساتھ، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے آگے کھڑا ہو جائے امامت کروائے اور پیچھے میری وائف اکیلے صف میں کھڑے؟ ہاں کر سکتی ہیں، کیوں نہیں. تو اکیلے صف میں کھڑے ہونے کا جو مسئلہ ہے کہ اکیلے اس میں مسئلہ نہیں ہے. عورت اور مرد کے کیس میں چونکہ صف ہی عورت کی علیحدہ ہوتی ہے نا،
میاں بیوی بھی جماعت کرائیں گے تو بیوی پیچھے کھڑی ہوگی، ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی، بالکل صحیح، تو وہ صافی ایک بندے کی ہے، اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ اچھا ٹھیک ہے، مرد و عورت میں جس طرح 2 بندے جماعت کرا سکتے ہیں نا کٹھے کھڑے ہو کے، مرد و عورت کے کیس میں 2 بندوں کی جماعت پیچھے کھڑے ہو کے ہوتی ہے، وہ صف نہیں ہوتی لادا، وہ اس کا ایکویلنٹ ہوتی ہے، صحیح، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا میرا ایک اور چھوٹا بیٹا ہے ماشاءاللہ 7 سال کا، اس کو بھی ماشاءاللہ پوری نماز آتی ہے، اب اگر وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ پیچھے کھڑا نہیں، ہو یا وہ چھوٹا آگے بیٹا جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ماں پیچھے کھڑی ماں ہوگی، پیچھے کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر ایک اور بیٹا ایڈ ہو جاتا ہے یا آپ، تو آپ دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان کی ماں جو ہے بچوں کی وہ تیسری صف میں دوسری صف میں کھڑی ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چلو صحیح ہے، ہاں جی۔